ہم جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں صحیح مسلم کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس میں کیا بیان کیا۔ تو صحیح مسلم کے مقدمے میں سب سے پہلے تو جیسے کوئی کتاب کا مصنف اپنی کتاب کا آغاز کرتا ہے تو حمد و ثنا کا تذکرہ کرتا ہے، تو وہی ہے، تمام حمد و ثنا سارے جہانوں کے پالنے والے کے لیے یعنی اللہ کے لیے، اور بہترین جزا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ تعالیٰ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی۔ اما بعد، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ یہ اپنے شاگرد سے مخاطب ہیں، امام مسلم اپنے شاگرد سے مخاطب ہیں۔ ان کے شاگرد نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ حدیث کا ایک مجموعہ تیار کریں عوام الناس کے لیے، ٹھیک ہے، کہ جس میں تکرار نہ ہو اور صحیح احادیثیں جمع کر دی جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارد گرد لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضعیف اور منکر روایات نقل کر رہے ہیں، تو ایک عام آدمی کو نہیں پتہ، تو جو حدیث کا شوق اور اس کے مطالعے کا ذوق رکھتا ہے تو وہ ضعیف اور منکر روایات میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ امام مسلم کہہ رہے ہیں اپنے شاگرد سے، بلا شبہ آپ نے اپنے پیدا کرنے والے کی توفیق سے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ دین کے طریقوں اور اللہ کے احکام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک پہنچنے والی تمام احادیث کو ان کی منقولہ اسناد سمیت جاننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان احادیث کو بھی جو ثواب اور عذاب، رغبت دلانے اور ڈرانے اور ان جیسی دوسری چیزوں کے بارے میں ہیں اور اہل علم نے ایک دوسرے سے لیں اور پہنچائیں۔ یعنی ایک تو فقہ کی حدیثیں آپ جاننا چاہتے ہیں، اور دوسرا آپ اخلاق اور فضائل کی روایات آپ جاننا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی ایسا مجموعہ تیار کر دوں جس میں فقہی احکام اور مسائل کی حدیثیں بھی آ جائیں، اور اس میں جو ہے وہ ترغیب ترہیب فضائل کی روایتیں بھی آ جائیں، یعنی جامع قسم کی کتاب جس میں ہر شعبہ زندگی کی روایتیں ہوں۔ اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام احادیث شمار کر کے مجموعے کی شکل میں آپ کی دسترس میں لائی جائیں۔ آپ نے مجھ سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ میں ان احادیث کو زیادہ تکرار کے بغیر آپ کے لیے ایک تالیف کی شکل میں ملخص کر دوں، تکرار بھی نکال دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کتاب جامع ہو، ٹھیک ہے، ہر شعبہ زندگی سے متعلق روایات ہوں، اور دوسرا اس میں تکرار بھی نہ ہو، ریپیٹیشن بھی نہ ہو کہ یہ روایت اس راوی نے بھی بیان کی، فلاں نے بھی کی، فلاں نے بھی کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کو ایک روایت ایک سند سے بھی مل جائے تو اس کے لیے کافی ہے، اسے 10 سندوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تکرار ان احادیث کو اچھی طرح سمجھنے اور ان سے استنباط کرنے میں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے گا۔ یعنی زیادہ آپ سندوں میں الجھ جاؤ گے تو آپ حدیثوں پہ غور کیا کرو گے؟ تو اگر آپ نے فقیہ بننا ہے، کوئی مسائل اخذ کرنے ہیں، تو پھر آپ کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ایک سند سے یہ حدیث آ گئی، وہ سند صحیح ہے، بس کافی ہے۔ اب اس کی 15-20 سندوں میں آپ الجھ جائیں تو آپ مسائل کا استنباط نہیں کر پائیں گے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں احادیث کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں لے کر آؤں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تکرار نہ ہو، تاکہ میں الجھ نہ جاؤں۔ کہ یہ تکرار ان احادیث کو اچھی طرح سمجھنے اور اس سے استنباط کرنے میں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے گا، جو کہ آپ کا اصل مقصد ہے۔ اصل مقصد فہم ہے، استنباط ہے۔ اللہ آپ کو عزت دے، آپ نے جس چیز کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، جب میں نے اس کے اور اس سے حاصل ہونے والے ثمرات کے بارے میں غور و فکر کی طرف رجوع کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ اس کے نتائج قابل تعریف اور فوائد یقینی ہوں گے۔ یعنی میں نے غور کیا ہے کہ اگر میں کوئی ایسا مجموعہ تیار کرتا ہوں کہ جو جامع قسم کا مجموعہ ہو، ہر طرح کی حدیثیں ہوں اور اس میں تکرار بھی نہ ہو، تو مجھے یہ لگا کہ اس کے فوائد کافی ہوں گے۔ مجھے آپ کا یہ مشورہ اچھا لگا ہے، اور جب آپ نے مجھ سے اس کام کی زحمت اٹھانے کا مطالبہ کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر مجھے اس کی توفیق ملی اور اللہ کی طرف سے اس کے مکمل ہونے کا فیصلہ ہوا تو پہلا شخص جسے دوسرے لوگوں سے قبل اس سے خاص طور پر فائدہ ہوگا وہ میں خود ہوں گا۔ سب سے پہلے تو مجھے خود فائدہ ہوگا، یعنی مسائل کا استنباط، ٹھیک ہے، تو خود میری اس طرف جو ہے وہ ابھی توجہ نہیں جا رہی۔ اب ان کے پاس بھی 3 لاکھ حدیثیں، اب 3 لاکھ حدیثیں تھوڑی ہوتی ہیں، بندہ انہی سے کھیلنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے، انہی کو سنبھالنے میں۔
تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک مجموعہ میں تیار کر دوں تو پھر مجھے سب سے پہلے فائدہ ہوگا کہ میں خود اس پہ غور و فکر کر پاؤں گا، اور جو اصل مقصد ہے یعنی جمع حدیث تو ایک کام ہے، اور اس کے بعد حدیث سے استنباط، وہ جو اصل کام ہے جس کے لیے جمع حدیث کی ہے، تو وہ پھر ہمارے کام بھی آئے گا۔ اس کی وجوہات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا، مطلب میں اگر کہوں نا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا تو وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ البتہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان خصوصیات کی حامل کم احادیث کو محفوظ رکھنا اور ان میں اچھی طرح مہارت کرنا انسان کے لیے کثیر احادیث کو سنبھالنے کی نسبت زیادہ آسان ہے۔ زیادہ حدیثیں، لاکھوں حدیثیں، ان سے زیادہ بہتر ہے کہ کم حدیثیں ہوں، صحیح ہوں، صاف ستھری ہوں، ان پہ بندہ غور و فکر کر کے اپنی زندگی کے لیے کوئی لاہ عمل بنا لے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بہت بڑا اس کے پاس حدیثوں کا ذخیرہ ہو جس میں ہر طرح کی روایتیں، خصوصاً عوام میں سے ایک ایسے شخص کے لیے جو اس وقت تک ان میں سے صحیح اور ضعیف کے بارے میں امتیاز نہیں کر سکتا جب تک کوئی دوسرا اسے اس فرق سے آگاہ نہ کرے۔ عوام الناس کا معاملہ تو پھر اور ہے، ٹھیک ہے، وہ تو صحیح اور ضعیف کا فرق بھی نہیں کر سکتے، تو انہیں لاکھوں حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب معاملہ اس طرح سے ہے جیسے ہم نے بیان کیا، تو کم تعداد میں صحیح احادیث چن لینا کثیر تعداد میں ضعیف حدیثوں کو جمع کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بہت سی احادیث کو اکٹھا کرنے اور مقرر احادیث کو جمع کرنے کی بھی کچھ فوائد ہیں۔ اب یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جس کے پاس زیادہ حدیثیں ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے پاس فوائد بھی زیادہ ہوں گے، ہم اس کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائدہ ایک متخصص کے لیے ہے، ایک محدث کے لیے، عام آدمی کے لیے نہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہیں اس علم میں کس قدر شعور اور اسباب و علل کی معرفت سے نوازا گیا ہے، انہیں تو یہ فائدہ ہے۔ اللہ کی مشیت سے ایسا انسان ان خصوصیات کی وجہ سے جو اسے عطا کی گئی ہیں کثیر احادیث کے مجموعے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے جو شعور اور معرفت رکھنے والے خواص سے مختلف ہیں، وہ کم احادیث کی معرفت سے بھی عاجز ہیں، تو ان کے لیے کثیر احادیث کے حصول میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عوام الناس کو تھوڑی بھی پتہ چل جائیں تو بڑی بات ہے۔ پھر آپ نے جس کتاب کا مطالبہ کیا، ہم انشاءاللہ اس التزام کے ساتھ اس کی تخریج مختلف پہلوؤں سے اس کی وضاحت اور تالیف کا آغاز کرتے ہیں، جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام احادیث کو لے لیں گے جو سنداً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئیں اور تکرار کے بغیر انہیں 3 اقسام اور بیان کرنے والے لوگوں کے 3 طبقوں کے مطابق تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے تو امام مسلم نے وجہ تالیف بیان کی کہ میں یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا جی ایک شاگرد کی توجہ جو ہے دلانے پہ میں نے یہ کتاب شروع کی، اور وجوہات یہی تھیں کہ صحیح احادیث کا ایک ذخیرہ تیار کرنا کہ جس میں مقرر روایات نہ ہوں اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی مل جائے تاکہ ایک عام آدمی ان احادیث کے اوپر غور و فکر کر کے ان کے مطابق زندگی گزار سکے، یا ایک عالم جو ہے اس سے فقہی مسائل کا استنباط کر سکے۔ تو یہ مقصد تالیف تھا۔ اب منہج تالیف، ٹھیک ہے، وجہ تالیف کے بعد، مقصد تالیف کے بعد اب منہج یعنی میتھڈالوجی کیا ہوگی کتاب کے اندر، تو وہ انہوں نے ذکر کی ہے۔ انہوں نے کہا جی 3 قسم کی روایات ہیں، یا جو راوی ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، 3 کیٹیگریز کے ہیں، الا یہ کہ کوئی ایسا مقام آ جائے جہاں کسی حدیث کو دوبارہ ذکر کیے بغیر چارہ نہ ہو۔ تو ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ میں تکرار نہیں کروں گا، ہاں اگر کہیں پہ ضرورت پڑی کسی حدیث کو دوبارہ ذکر کرنے کی تو ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے کہ ریپیٹیشن ہو جائے، ورنہ میں تکرار سے بچوں گا۔ اور وہ ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا اس میں کوئی معنی زیادہ ہو، یعنی ایک اور سند سے وہی حدیث آ رہی ہے لیکن اس میں راوی نے کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیا، وہ الفاظ بڑے قیمتی ہیں، تو اب میں اس سند کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کروں گا تاکہ پہلی روایت کھل کر سامنے آ جائے، اس کی وضاحت ایک دوسری روایت سے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو مثلا اس میں کوئی معنی زیادہ ہو یا کوئی سند ایسی ہو جو کسی علت یا سبب کی بنا پر دوسری سند کے پہلو بپہلو آئی ہو، ٹھیک ہے، مطلب ایک سند میں کوئی علت تھی تو اب دوسری سند سے بھی ہم نے وہی بات بیان کر دی تاکہ وہ چیز کیا ہو جائے، کور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ حدیث میں ایک زائد معنی جس کی ضرورت ہو ایک مکمل حدیث کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات ایک حدیث میں 2-4 لفظ زیادہ آ جاتے ہیں
تو وہ ایک مکمل حدیث کے قائم مقام ہو جاتی ہے بات۔ اس لیے ایسی حدیث کو جس میں ہمارا بیان کردہ کوئی معنوی اضافہ پایا جاتا ہے دوبارہ لائے بغیر چارہ نہیں، یا جب ممکن ہوا تو ہم اس معنی کو اختصار کے ساتھ پوری حدیث سے الگ کر کے بیان کر دیں گے، لیکن بسا اوقات اسے پوری حدیث سے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جب اس کی گنجائش نہ ہو تو اسے اصل شکل میں دوبارہ بیان کرنا زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ البتہ جہاں ہمارے لیے اسے مکمل طور پر دہرانے سے بچنا ممکن ہوگا اور کامل شکل میں ہمیں اس کی ضرورت نہ ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس سے اجتناب کریں گے۔ یعنی تکرار کے حوالے سے ایک بات انہوں نے کر دی اپنے شاگرد سے کہ دیکھو میں تکرار سے بچوں گا، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ ریپیٹیشن ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دوسری سند سے جو متن آیا ہے اس میں کچھ الفاظ اضافی ہیں اور وہ الفاظ بہت قیمتی ہیں، یا بعض اوقات ایک سند کے اندر کچھ علتیں ہیں، کچھ اسباب ہیں جس کے اوپر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، تو ہم ایک دوسری سند پھر لے کر آئیں گے تاکہ وہ پہلی سند پہ جو اعتراض ہے، جو علت ہے، وہ دوسری سند اس کو کیا کر لے، قبول کر لے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، اس لیے ہم یہ کام کریں گے، مطلب یہ ریپیٹیشن ہم اس لیے کریں گے اگر تمہیں نظر آتی ہے تو، یعنی ریپیٹیشن ہماری کتاب میں بلا وجہ نہیں ہوگی، اس کے کچھ فوائد ہوں گے، یا تو وہ فوائد متن سے متعلق ہیں یا پھر سند سے متعلق ہیں۔ جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے، اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ انہی احادیث کو ترجیح دیں جو دوسری احادیث کی نسبت فنی خامیوں سے زیادہ محفوظ اور زیادہ پاک ہوں۔ یعنی پہلی قسم میں وہ حدیثیں ہیں جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ قوی ہیں، یعنی ان کے ناقلین، یعنی ان حدیثوں کے ناقلین نقل حدیث میں صحت اور ثقات رکھنے والے ہوں، ان کی روایت میں شدید اختلاف پایا جائے، نہ الفاظ و معنی کو بہت برے طریقے سے خلط ملط کیا گیا ہو، یعنی راوی ثقہ بھی ہو، ثقہ سے مراد یہ ہے کہ عادل بھی ہو اور ضابط بھی ہو، اور ضابط بھی ایسا ہو کہ بات کو خلط ملط نہ کر دیتا ہو۔ یعنی کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں نا کہ بات ان پہ کیا ہو جاتی ہے، یعنی مطلب عادل تو ہیں، کریکٹر وائز ساؤنڈ ہے، لیکن بات ان کے اوپر خلط ملط ہو جاتی ہے۔ تو ہم ایسے راویوں سے لے کر آئیں گے کہ جو عادل بھی ہیں اور انتہا درجے کے متقن ہیں، پختگی ہے ان کی، کہ بات ان کے اوپر خلط ملط نہیں ہوتی اور ان کی روایت میں اختلاف بھی نہیں ہوتا۔ بعض راوی ہوتے ہیں نا، اس کی باتوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کبھی ایک بات کرتا ہے، کبھی دوسری بات کرتا ہے، تو اب وہ راوی جو ہے نا وہ اس کے حافظے کے اوپر اعتراض آ جاتا ہے۔ جس طرح بہت سی احادیث بیان کرنے والوں میں پایا گیا ہے اور ان کی روایت میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ وہ روایتوں کو یعنی خلط ملط کر دیتے ہیں، تو ایسے راوی ہم نہیں لائیں گے۔ جب ہم اس قسم کے لوگوں کی مرویات کا احاطہ کر لیں گے تو بعد ازیں ایسی روایتیں لائیں گے جن کی سندوں میں کوئی ایسے راوی موجود ہوں گے جو طبقہ اولا جیسے راویوں کے حفظ اور اتقان سے متصف نہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو پہلے درجے کے راویوں سے روایتیں لے کر آئیں گے، جب ان کی روایتوں سے فارغ ہو جائیں گے تو اب دوسرے درجے کے راویوں سے روایتیں لائیں گے جو پہلے درجے کے برابر نہیں، لیکن وہ بھی انہی میں سے ہیں، چاہے ان صفات میں ان سے ذرا کم ہے، عدالت اتنی نہیں ہے لیکن عادل ہیں، ٹھیک ہے، ثقاہت اتنی نہیں ہے لیکن ثقہ ہیں، ٹھیک ہے، جیسے صحابہ میں بھی درجات ہیں، تابعین میں بھی ہیں، تبع تابعین میں بھی ہیں، تو چاہے ان صفات میں ان سے ذرا کم ہیں جن کو ان سے مقدم رکھا گیا ہے، لیکن عفت، صدق اور علم سے شغف رکھنے جیسی صفات ان میں عام ہوں، جس طرح عطا بن صائب، یزید بن ابی زیاد، لیث بن ابی سلیم اور ان طرح کے دیگر حاملین اثار اور ناقلین اخبار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ لیں کہ اوثق راوی اور پھر اس کے بعد ثقہ راوی، یعنی زیادہ ثقہ راوی اور پھر ثقہ راوی، یوں کہہ لیں تو دو درجے کے راوی جو ہے، ایک پہلے درجے کے ثقہ راوی اور ایک دوسرے درجے کے ثقہ راوی، تو ان سے ہم روایتیں لے کر آئیں گے۔ یہ حضرات اگرچہ اہل علم کے ہاں علم اور عفت میں معروف ہیں، لیکن ان کے ہم اثر لوگوں میں سے بعض دیگر حضرات ایسے ہیں جو اتقان اور روایت کی صحت کے معاملے میں اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان سے افضل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم کے ہاں یہ حفظ و اتقان ایک بہت اونچا مرتبہ اور ایک اعلیٰ ترین صفت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی دونوں طرح کے راوی عادل ہیں، متقن ہیں، لیکن یہ ہے کہ دونوں کے اتقان میں اور دونوں کی عدالت میں فرق ہے، تو اس لیے ہم نے ان کی دو کیٹیگریز بنائی۔
آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان تینوں حضرات عطا، یزید اور لیث، جن کا ہم نے ابھی نام لیا، کا موازنہ حدیث اور حفظ کے اتقان میں منصور بن معتمر، سلیمان اعمش اور اسماعیل بن ابی خالد سے کریں تو انہیں آپ ان حضرات سے خاصے فاصلے پر پائیں گے، یہ ان کے قریب بھی نہیں آ پاتے۔ اب انہوں نے مثالیں بھی دے دی کہ یہ پہلے درجے کے راوی ہیں، یہ دوسرے درجے کے راوی ہیں، دونوں اگرچہ ثقہ راوی ہیں لیکن پہلے درجے کے راویوں کے برابر نہیں ہیں دوسرے درجے کے راوی، یہ امام مسلم کہہ رہے ہیں۔ تو ماہرین علم حدیث کو اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ منصور، اعمش اور اسماعیل کے ہاں حفظ کی صحت اور حدیث بیان کرنے میں مہارت کی جو صفات فراواں اہل علم کو نظر آتی ہیں، ان کے نزدیک وہ عطا، یزید اور لیث کے ہاں اس طرح معروف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دیگر ہمسروں کے درمیان موازنہ کریں تو بھی یہی ماجرا سامنے آتا ہے۔ مثلا آپ ابن عون اور ایوب سختیانی کا موازنہ عوف بن ابی جمیلہ اور اشعث حمرانی سے کریں، یہ دونوں بھی اسی طرح حسن بصری اور ابن سیرین کے شاگرد ہیں جس طرح ابن عون اور ایوب ان کے شاگرد ہیں۔ یعنی ابن عون اور ایوب سختیانی بھی شاگرد ہیں حسن بصری اور ابن سیرین کے، اور عوف اور اشعث بھی شاگرد ہیں، لیکن پہلے دو کا جو درجہ ہے وہ دوسرے دو کا نہیں ہے، اگرچہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں۔ تو امام مسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی استاد سے فائدہ اٹھانے والے سارے شاگرد بھی برابر نہیں ہوتے، اگرچہ ثقہ سارے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، لیکن ان دونوں اور ان دونوں کے درمیان کمال فضل اور صحت نقل کے اعتبار سے بہت بڑا فاصلہ پایا جاتا ہے۔ یعنی یہی ہوگا نا کہ جب پہلے درجے کے راویوں کی روایت کا اگر دوسرے درجے کے راویوں کی روایت سے اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ پھر اوثق کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بات ہے۔ عوف اور اشعث بھی اگرچہ اہل علم کے ہاں صدق اور امانت سے ہٹے ہوئے نہیں مانے جاتے، لیکن جہاں تک مرتبے کا تعلق ہے تو اہل علم کی حقیقت ہوئی ہے جو ہم نے بیان کر دی کہ ان کا مرتبہ دوسرا ہے۔ ہم نے نام ذکر کر کے مثال اس لیے دی ہے تاکہ اس شخص کے لیے جو اہل علم کے ہاں حاملین حدیث کی درجہ بندی کے طریقے سے ناواقف ہے، یہ مثال ایسا واضح نشان ثابت ہو جس کے ذریعے سے وہ مکمل واقفیت حاصل کر لے اور اونچا درجہ رکھنے والوں کو اس کے مرتبے سے گھٹائے نہیں اور نہ کم درجہ رکھنے والوں کو اس کے مرتبے سے بڑھائے، ہر ایک کو اس کا حق دے اور اس کے مرتبے پہ رکھے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ کیٹیگری بنانا ثقہ راویوں کی بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہر ایک کو اس کا حق ملے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کی گئی، انہوں نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبوں پر رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کا حکم ہے جو قرآن نے بیان فرمایا، ہر علم والے سے اوپر ایک علم رکھنے والا ہے، وفوق کل ذی علم علیم۔ تو اہل علم میں بھی، ثقہ راویوں میں بھی مراتب کا لحاظ ضروری ہے۔ ہم احادیث رسول کو اپنی ذکر کردہ صورتوں کے مطابق تالیف کریں گے۔ تو دوسرا پھر اب ایک تو وجہ تالیف بیان کی، پھر اس کے بعد امام مسلم نے کہا کہ دو قسم کے راویوں سے ہم روایت لے کر آئیں گے، ایک جو زیادہ ثقہ ہیں اور دوسرے جو ثقاہت میں ان سے کم درجے پر ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا درجہ آ جاتا ہے ان راویوں کا جو ضعیف راوی ہیں، تو امام مسلم کہتے ہیں کہ ان سے ہم روایت نہیں لیں گے۔ جو احادیث ان لوگوں سے مروی ہیں جو تمام ماہرین علم حدیث یا ان میں سے اکثر کے نزدیک متہم ہیں، یعنی تمام محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہے یا اکثر نے جن راویوں کو ضعیف کہا ہے، اکثر نے، تو امام مسلم کے نزدیک اس کی بھی اہمیت ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ اگر ائمہ کسی راوی کو ضعیف کہہ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے روایت نہیں لیں گے، ہم اس سے نہیں لیں گے، ہم ان کی روایات سے کوئی سروکار نہ رکھیں گے۔ عبداللہ بن مسور، ابو جعفر مدائنی جیسے، عمر بن خالد، عبد القدوس شامی، محمد بن سعید مسلوب، غیاث بن ابراہیم، سلیمان بن عمر نخعی اور ان جیسے دیگر لوگوں کی مرویات سے بھی جن پر وضع حدیث اور روایات سازی کے بھی الزامات ہیں، تو ہم ان سے روایات نہیں لیں گے۔ اس طرح وہ لوگ جن کی ایک تو ان سے روایات نہیں لیں گے جن کو تمام نے یا اکثر نے ضعیف قرار دیا یا جن کے اوپر روایتیں گھڑنے کے الزامات ہیں یا روایتیں بنانے کی، اور دوسرا وہ لوگ کہ جو اکثر منکر روایات بیان کرتے ہیں، ان کی روایتیں بھی ہم نہیں لیں گے۔ جیسے وہاں ثقہ میں 2 درجے تھے نا، تو اب یہاں ضعف میں بھی 2 درجے، ایک تو وہ ہیں جن کے اوپر تہمت کذب ہے، یعنی جھوٹ گھڑنے کی بھی کا الزام بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سب یا اکثر کے نزدیک ضعیف ہیں، اور ایک اس سے نچلے درجے کے جن کا ضعف کم ہے، اور ان کے ضعف کی مثال کیا ہے کہ وہ اکثر منکر روایتیں لے کر آتے ہیں،
ان سے بھی ہم روایت نہیں لیں گے۔ اس طرح وہ لوگ جن کی مرویات کی غالب تعداد منکر اور غلط احادیث پر مشتمل ہے، ہم ان کی احادیث سے بھی اعتراض کریں گے۔ اکثر روایات ان کی منکر ہیں، ہاں یہ آگے وہ خود ہی کھول رہے ہیں۔ کسی حدیث بیان کرنے والے کی منکر روایت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی روایت کردہ حدیث کا دوسرے اصحاب حفظ اور مقبول محدثین کی روایت سے موازنہ کیا جائے تو وہ ان کی روایت کے مخالف ہو یا ان کے ساتھ موافق نہ ہو۔ یعنی ایک راوی ہے، وہ اکثر اپنی روایتوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، 15 ایک طرف ہیں، یہ اکیلا ایک طرف کھڑا ہوتا ہے اکثر۔ تو یہ ہے منکر روایتیں بیان کرنے والا۔ باقی سارے اسی استاد کے شاگرد ہیں، وہ ایک طرح سے یہ روایت بیان کرتے ہیں، تو ہٹ جاتا ہے، تو تیری روایتیں ہم نہیں لیں گے۔ حافظے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو حفاظ ہیں نا اور جو مقبول راوی ہیں، ان کی روایتوں سے جب اس کی روایتوں کا موازنہ کیا جاتا ہے تو یہ سائیڈ پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے، اکیلا۔ جب کسی کی اکثر مرویات اس طرح کی ہوں تو وہ متروک الحدیث ہوتا ہے، یعنی جو ثقہ راویوں سے مخالفت کرتا ہے۔ اکثر ہو سکتا ہے کہ خود عادل ہو، لیکن ثقہ راویوں کی مخالفت کی وجہ سے اب اس کی روایتیں منکر ہیں، نہیں لی جائیں گی۔ تو اس کی روایات غیر مقبول ہوتی ہیں، اجتہاد اور استنباط کے لیے استعمال نہیں ہوتی، یعنی ان سے ہم مسئلہ نہیں اخذ کر سکتے۔ اس قسم کے راویان حدیث میں عبداللہ بن محرر، یحییٰ بن ابی انیسہ، جراح بن منہال، ابو عطوف، عباد بن کثیر، حسین بن عبداللہ بن زمیرہ، عمر بن صحبان اور اس طرح کے دیگر منکر روایات بیان کرنے والے لوگ شامل ہیں۔ ہم ان کی روایت کا رخ نہیں کرتے، نہ ان روایات سے کوئی سروکار رکھتے ہیں، یہ بھی ہم نے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جھوٹے راوی نہ ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرنے والے بھی نہ ہوں، کیونکہ حدیث میں متفرد راوی، متفرد وہی ہے نا جو اکیلا کھڑا ہے، متفرد راوی کی روایت قبول کرنے کے متعلق اہل علم کا معروف مذہب اور ان کا فیصلہ یہ ہے، یعنی بعض اوقات متفرد راوی کا جو اضافہ ہوتا ہے نا وہ قبول بھی ہوتا ہے، لیکن کب؟ کہ اگر وہ راوی عام طور پر اہل علم اور حفظ ثقات کی موافقت کرتا ہے، یعنی عام طور پہ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں اگر اس نے اختلاف کر لیا تو اب اس کا یہ جو اختلاف ہے یہ قابل قبول ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہر جگہ اختلاف کرنے میں لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حافظہ ہی بگڑا ہوا ہے، کلاس میں سوتا رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پر اہل علم اور حفظ ثقات کی موافقت کرتا ہے اور اس نے گہرائی میں جا کر ان کی موافقت کی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ متفرد کوئی ایسا اضافہ بیان کرتا ہے جو اس کے دوسرے ہم مکتبوں کے ہاں نہیں ہے تو اس کا یہ اضافہ محدثین کے ہاں قبول کیا جائے گا۔ لیکن جس حدیث بیان کرنے والے کو آپ دیکھیں کہ وہ امام زہری جیسے جلیل القدر محدث سے روایت بیان کرتا ہے، جن کے کثیر تعداد میں ایسے شاگرد ہیں جو حفاظ حدیث ہیں، ان کی اور دوسرے محدثین کی روایت کے ماہر ہیں، یعنی امام زہری کی بھی اور دوسرے محدثین کی بھی روایتوں کے ماہر ہیں، یا وہ ہشام بن عروہ جیسے امام التابعین سے روایت کرتا ہے، ان دونوں کی احادیث تو اہل علم کے ہاں خوب پھیلی ہوئی ہیں، وہ سب ان کی روایت میں ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک رکھتے ہیں، اور ان دونوں کی اکثر احادیث میں ان کے شاگرد ایک دوسرے سے متفق ہیں، اور یہ شخص ان دونوں یا ان میں سے کسی ایک سے متعدد ایسی احادیث روایت کرے جن میں ان کے شاگردوں میں سے اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں، تو اس جیسے لوگوں سے اس قسم کی کوئی حدیث قبول کرنا جائز نہیں۔ بات سمجھیں؟ تو یہ امام مسلم نے مقدمہ کھڑا کیا ہے کہ یہ جو ثقہ راوی ہوتا ہے تو جب یہ ثقات کی مخالفت کرتا ہے اکثر و بیشتر تو پھر ہم اس کی روایت قبول نہیں کریں گے، لیکن اگر اکثر و بیشتر یہ ثقات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کہیں کہیں اگر اس نے کوئی اضافہ کر دیا تو پھر ہم اس اضافے کو قبول کرتے ہیں۔ ہم نے حدیث اور اصحاب حدیث کے طریقہ کار کا کچھ حصہ ہر اس شخص کی توجہ کے لیے جو ان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور جسے اس کی توفیق نصیب ہوتی ہے تفصیل سے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ ہم اس طریقہ کار کی مزید شرح اور وضاحت کتاب کے ان مقامات پر کریں گے جہاں معلول حدیثیں، یعنی جن میں کوئی خفیہ علت ہے، کا ذکر ہوگا، جب ہم وہاں پہنچیں گے جہاں اس موضوع کی شرح اور وضاحت کا مناسب موقع ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس وضاحت کے بعد اللہ آپ پر رحم فرمائے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے
اپنے آپ کو محدث کے منصب پر فائز کرنے والے، یعنی امام مسلم کے دور میں بہت سارے ایسے تھے جو اپنے آپ کو محدث سمجھتے تھے، تو انہوں نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو محدث کے منصب پر فائز کرنے والے بہت سارے لوگوں کی ضعیف احادیث اور منکر روایات کے بیان کرنے کو ترک کرنے جیسے معاملات میں جن کا التزام ان کے لیے لازم تھا غلط کارروائیاں نہ دیکھی ہوتیں، اور اگر انہوں نے صحیح روایات کے بیان پر اتفاق کو ترک نہ کیا ہوتا جنہیں ان ثقہ راویوں نے بیان کیا جو صدق اور امانت میں معروف ہیں، وہ بھی ان کے اس اعتراف کے بعد کہ جو کچھ وہ سیدھے سادے کم عقل لوگوں کے سامنے بے پرواہی سے جملہ ذرا لمبا ہو گیا، اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں امام مسلم کے ہمارے زمانے میں کچھ محدثین کا ظہور ہوا ہے، ایک تو وہ یہی ہے کہ ضعیف روایتیں بیان کر رہے ہیں، مطلب ایسے راویوں سے جن کے ضعف پہ محدثین کا اتفاق ہے یا میجورٹی ان کو ضعیف کہتی ہے، اور دوسرا منکر روایتیں بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ثقہ راویوں کی بھی منکر روایتیں بیان کرتے ہیں، تو یہ دو کام کر کے وہ عوام الناس کو الجھا رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ تالیف جو ہے وہ اس لیے مرتب کی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ کام چھوڑ دیں، یہ نام نہاد محدثین بھی یہ کام چھوڑ دیں اور صرف صحیح روایتیں لوگوں کے سامنے رکھیں، اور وہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ تو اس کا اکثر حصہ غیر مقبول ہے، یعنی جو وہ روایتیں بیان کرتے ہیں یا ان لوگوں سے نقل کیا گیا ہے جن سے روایت لینے پر اہل علم راضی نہیں ہے، اور جن سے روایت کرنے کو بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلا مالک بن انس، شعبہ بن حجاج، سفیان بن عیینہ اور یحییٰ بن سعید قطان اور عبد الرحمن ابن مہدی نے جو ہے وہ قابل مذمت سمجھا ہے۔ اگر ہم نے یہ سب نہ دیکھا ہوتا تو آپ نے صحیح اور ضعیف میں امتیاز اور صرف صحیح کے حصول کے حوالے سے جو مطالبہ کیا ہے اسے قبول کرنا آسان نہ ہوتا۔ یعنی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ نہیں، میں ایک مجموعہ تیار کر دوں تاکہ جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ صرف صحیح حدیثیں پھیلانا چاہتے ہیں ضعیف اور منکر روایتوں سے بچتے ہوئے، تو ان کو کوئی چیز مل جائے، مستند چیز مل جائے۔ لیکن جس طرح ہم نے آپ کو قوم کی طرف سے کمزور اور مجہول سندوں سے بیان کی گئی منکر حدیثوں کو بیان کرنے اور انہیں ایسے عوام میں جو ان احادیث کے عیوب سے ناواقف ہیں پھیلانے کے بارے میں بتایا، تو صرف اسی بنا پہ ہمارے دل کے لیے آپ کے مطالبے کو تسلیم کرنا آسان ہوا۔ اب اس کے بعد سے جو ہے وہ امام مسلم نے کچھ روایتیں، کچھ سلف کے اقوال اور کچھ آثار وغیرہ بیان کیے ہیں اپنے مقدمے کے اندر، تو نیکسٹ ٹائم سے پھر ہم ان کا مطالعہ شروع کریں گے۔ ان آثار کا تعلق بھی جو ہے وہ حدیث کی تحقیق کے حوالے سے ہے۔ یہ جو وہ تھے نسخے تھے، اس پہ نمبرنگ بھی ہوتی تھی احادیث؟ نہیں، نمبرنگ وغیرہ تو بعد کا ہے، نمبرنگ وغیرہ تو بہت بعد کا ہے۔ تو ایون کہ صحیح مسلم کے نسخوں میں جو ہے وہ ابواب بھی نہیں تھے، ابواب بھی نہیں تھے، تو ابواب بندی بھی امام مسلم نے نہیں کی، بعد میں آ کے شارحین نے کی ہے۔ سیکوینس بھی ڈفرنس ہوگا؟ ہاں، اس لیے جو کلکتہ وغیرہ سے نسخے پبلش ہوئے تھے تو اس میں ابواب بندی نہیں تھی، سیکوینس سیم ہوتا تھا۔ ہاں، نسخوں میں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ کچھ نسخوں والے جو ہے وہ کچھ حدیثوں کا اضافہ کر دیتے ہیں، زیادہ نہیں، لیکن کچھ حدیثیں جو ہے وہ ایسی ہوتی ہیں جو ایک نسخے میں ہے تو دوسرے میں نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ تو نسخوں کا تقابلی مطالعہ جب کیا جاتا ہے تو اس میں یہی چیز پھر آتی ہے، وہ نیچے لکھتے ہیں کہ یہ بات فلاں نسخے میں ہے لیکن فلاں میں نہیں۔ ڈاکٹر صاحب 1437 میں یہ برود سے شائع ہو کی ہے، جی اس کا اردو میں ہے؟ ابھی جو ہمارے ہاں ہیں مطلب بر صغیر پاک و ہند میں زیادہ تر پبلش ہوتی ہیں، تو یہ تو ساری جو ہمارے نسخے جو یہاں کے ہیں اسی کو سامنے رکھ کے پبلش ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دارالاسلام کا اگر آپ سمجھیں گے لیٹسٹ ترین جو ہے نا برود والا ہے، اس سے پہلے جو تھا وہ نہیں، لیٹسٹ ترین جو ہے نا وہ ہے دارالتحصیل کا، دارالتحصیل کا، ہاں، اس سے پہلے جو ہے نا وہ دارالاسلام کا ہے۔ ہاں دیکھیں نا، ہاں اس سے پہلے دارالسلام کا ہے، ریاض سے پبلش ہوا، لیکن دارالسلام کا بھی اس طرح کا محقق نہیں ہے، دارالسلام کا بھی اس طرح کا محقق نہیں ہے، تو دارالتحصیل نے پبلش کیا۔ یہی میں پوچھ رہا ہوں، دارالتحصیل والا اس میں دارالتحصیل والا یہ کام اصل میں کرنے والا ہے۔ ہمارے ہاں جو بھی پبلشر ہیں خاص طور پہ جو ترجمے پبلش کر رہے ہیں نا اردو میں،
تو ان کو چاہیے کہ دارالتحصیل کے نسخے سے جو ہے اس کے متن کو سامنے رکھ کے بنیاد بنا کے اردو ترجمے پبلش کریں. اگر انہیں کوئی تحقیقی کام کرنا، ابھی تک کسی پبلشر کی جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں کی. ابھی تو یہی ہوتا ہے چل سو چل ہے ہمارے ہاں. صحیح بات یہی ہے، اتنا نہ کسی کا تحقیقی ذوق ہے، نہ پبلشر کا ہے، نہ پڑھنے والے کا ہے، اور نہ پڑھانے والے کا ہے. تو ہمارے ہاں تو اب دیکھیں نا دارالتحصیل والے کیا کرتے ہیں. دارالتحصیل والوں کو جب آپ دیکھیں گے نا تو وہ نیچے نسخوں کا فرق بیان کرتے ہیں. تو یہ اصل میں علمی کام ہے نا جو کرنے والا ہے، یہ علمی کام ہے جو کرنے والا ہے. حدیث بیان کریں گے اور اس حدیث کے اب دیکھیں نا یہ نشان اس کا خاص مطلب ہے، یہ سرکل جو انہوں نے فل کیا ہوا ہے اس کا بھی خاص مطلب ہے، اور جو سرکل انہوں نے خالی چھوڑا ہوا ہے اس کا بھی خاص مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بہرحال. تو یہ نیچے جو ہے اب دیکھیں فی خا طا حدثنا، ٹھیک ہے، بعدہ فی کاف، یعنی وہ جو قبریلی کا نسخہ ہے، خاص مراد ابن خیر کا نسخہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے نسخے میں یہ ہے، فلاں کے نسخے میں یہ ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ سے دیکھیں گے یہ چیزیں جو ہیں. حمام بن منبع کا جو ہے وہ تو خیر انہوں نے پبلش کیا ہے اپنا ڈاکٹر امید. اوریجنل جو ہے دیکھنا پڑے گا، وہ دیکھنا پڑے گا. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت